بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین، آج کی ہم ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیران کن کرامات سے متعلق آج کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے، تو وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ کتاب والا ہے اولیاء کرام کی کرامات۔ واقعہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فضل و علم اور تقوی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے زاہد و عابد تھے۔ اللہ تعالیٰ سے انس درجہ حد تک رکھتے تھے۔ لوگ آپ کی مثالیں دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا۔ عز و انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی مجلس پاک علم و عرفان کے موتی بکھیرنے والی مجلس ہوتی تھی۔ معرفت حق کو پانے کی جستجو کرنے والے آپ کی صحبت کاملہ کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتے تھے۔ بہت سے معروف اولیاء کرام نے آپ کی صحبت کاملہ سے استفادہ حاصل کیا اور دیکھا کہ آپ صاحب کرامات ولی اللہ ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے قاسیہ میں پہنچا۔ میں وہاں پر لوگوں کی زیب و زینت سے متاثر ہوا۔ ان کو دیکھ رہا تھا کہ میری نگاہ ایک نوجوان پر پڑی جس نے بہت عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اوپر ایک اونی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پاؤں میں جوتی۔ خوبرو جوان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کو دھمکاؤں۔ چنانچہ میں اس کے نزدیک گیا اور جب اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، اے شفیق، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعد گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ فرما کر وہ جوان مجھے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت بری بات ہوئی۔ جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور پھر میرا نام بھی لیا۔ یہ تو کوئی مرد صالح لگتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کراؤں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا، لیکن وہ مجھے نہ ملا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت جوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو میرا ہی دوست ہے، میں اس سے ملتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو میں نے اپنے دل میں بدگمانی کی تھی اس پر معافی مانگ لوں۔ میں کچھ دیر تک اس سے انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دے کر کہا، اے شفیق، یہ آیت مبارکہ پڑھ، جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا، ضرور یہ جوان ابدالوں میں سے ہوگا۔ اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کری۔ چنانچہ جب ہم مینا پہنچے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ ہاتھ میں وہ کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میری نظریں اس پر ہی تھیں۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے کچھ اور نہیں، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا اور پانی سے بھرا، پھر وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف چلا گیا اور زمین سے ریت اٹھا کر کوزے میں ڈالتا اور ہلا کر بار بار پیتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اپنا جھوٹا مجھے عنایت فرما دیں۔ کہنے لگے، اے شفیق، اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر اس نے مجھ کو کوزہ دیا، میں نے اس میں سے پانی پیا۔ شکر میں ستو گھلے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز آج تک نہیں پی تھی۔ اس سے میری بھوک اور پیاس جاتی رہی۔ میں کئی دن تک وہاں پر مقیم رہا، کھانے پینے کی متعلق خواہش نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں مجھے وہ جوان دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات میں نے نصف شب کے قریب پانی کے کوبہ کے پاس نماز میں مشغول دیکھا۔ بڑی عاجزی سے نماز ادا کرتا تھا، اس کے رونے کی آواز سنی جاتی تھی۔ اسی حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے اپنے مصلے پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے رہ گیا۔ مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اس طرح
اسے جس طرح دیکھا تھا اس کے خلاف اسے پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور سلام کرتے تھے۔ اس کے بعد کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ بے شک یہ عجیب و غریب کرامات ایسے ہی سید کی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مرتبہ ذکر ہے کہ ایک شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا دیا کہ میری تھیلی آپ نے لے لی ہے۔ وہ شخص آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تھیلی میں کتنے درہم تھے؟ اس نے کہا 1000 دینار تھیلی میں تھے۔ آپ اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور 1000 دینار ادا کر دیے۔ اگلے دن اس شخص کو اپنی گمشدہ تھیلی کہیں اور سے مل گئی تو اس پر بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کے پاس معذرت کرنے کے لیے آیا اور 1000 دینار آپ کو دیتے ہوئے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا اب یہ مال تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ ہم نے جو چیز کسی کو دے دی تو اسی کو واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے لوگوں سے آپ کے بارے میں معلوم کیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس پر وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا۔ ناظرین، اولیاء اکرام کی معلوماتی ویڈیوز اور ان کی کرامات اور ان کے فیض کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو یہ معلومات اور یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔